صبر اس کیفیت کو کہتے ہیں جب غم سے دل پھٹ رہا ہو اور آنکھوں سے اشکوں کی جڑیاں لگی ہوں اور تم پکارو یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور تب یقین اتنا کامل ہو کہ جب لوگ تمہیں ناکامیوں نا امیدی کا خوف دلائے تو تم کہو اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ صبر 3 الفاظ کا مجموعہ ہے: صفت برداشت و رواداری، کہ تمہارے اندر کتنی برداشت ہے، تم لوگوں کی کہی گئی باتوں اور پہنچائی گئی تکلیفوں پر کیسا رد عمل دیتے ہو، آیا کہ رب کی رضا کے لیے صابر بن جاتے ہو یا اس کی حکمتوں پر سوال اٹھانے لگ جاتے ہو۔ صبر کا اظہار زبان سے نہیں دل سے کیا جاتا ہے کہ جس حال میں بھی میرا رب رکھے وہی حال بہتر ہے، اور بہتری کی امید بھی اسی سے لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اور نہ ہی کوئی ولی و مددگار، اور صبر وہ نہیں ہوتا جو کسی صدمے کی انتہا پر کیا جائے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صبر تو وہ ہے جو کسی صدمے کی ابتدا میں کیا جائے، نہ کہ چیخ چلا کر بتایا جائے کہ تم درد میں ہو، تم ہی آزمائے گئے ہو اپنے رب کی طرف سے، بلکہ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ آزمائش صرف ان کی ہوتی ہے جو ایمان والے ہو، جو اس کے نزدیک نیک اور صالح ہو، ورنہ اسے مخلوق کی کیا کمی۔ اگر اس نے تمہیں چنا ہے تو اس کے پیچھے چھپے مقصد خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی مصلحتوں پر سوال نہ اٹھاؤ، اور صبر کرو تو پھر ایسا کرو صبر جمیل کی حسین داستاں بن جائے، جیسے داستان صبر حضرت ایوب علیہ السلام۔ اور یاد رکھو صبر کے بعد ملنے والے اجر کا وعدہ تمہارے رب کا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ تو صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اطمینان رکھنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یہ وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ مصیبت پریشانی وغیرہ انہیں آ پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ بس آج کی مشکل پر صبر کرو اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھو، وہ اپنے بندے کو کبھی بھی تڑپتا ہوا اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ نہ تو تیرا رب بیزار ہو گیا ہے اور نہ اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، وہ تو تمہارے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور بتاؤ جس رب نے 6 دن میں زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر شے بنا ڈالی، کیا وہ رب تمہارے لیے کافی نہیں؟ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت کی انسان سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، میں تمہیں یاد رکھوں گا مدد و نصرت کے ساتھ۔ تم مجھے یاد کرو بندگی کے ساتھ، میں تمہیں یاد رکھوں گا مغفرت کے ساتھ۔ تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، میں تمہیں یاد رکھوں گا ثواب کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پہ لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، دل کو ایک بار راضی کر لے، منوا لے کہ وہ رب ہے نا، میرا رب الرحمن، عادل حاکم، رحیم کریم، علیم خبیر، میرا سب کچھ، وہ میری سب تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے گا۔ جہاں لوگ آپ کو مشورے دیں گے وہاں ایک رب ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہے کوئی ایسا وعدہ نبھانے والا جو اپنے بندے کو کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا؟ وہ تو فرماتا ہے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے
اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ دنیا کے سہارے تمہارے لیے ہمدرد سہارے ضرور ہیں، پر جھوٹے سہارے ہیں۔ بس ایک سچا سہارا اللہ رب العزت کا ہے۔ کوئی کتنا بھی خوش کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو اپنا دکھ بتاؤ گے تو وہ آپ کے لیے اپنی خوشی کو 2 منٹ کے لیے پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ اور کسی کو رو کر دکھا لو تو وہ چپ کرو اللہ رب العزت بہتر کرے گا سے آگے کچھ نہیں کہے گا، اور پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو جائے گا۔ چاہنے والے ہزار، نبھانے والا صرف ایک اللہ۔ وہ گراتا بھی اسی کو ہے جسے اس نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ انسان سمجھ جاتا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ رب العزت جانتا ہے، دلوں کے حال بھی اور خیالوں کے راز بھی۔ پھر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور جانتے ہو پھر کبھی اس کی رحمت سے انکار نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے سب کو، وہ ہر ذی روح کو نوازتا ہے، وہ سب کی صداؤں کے جواب دیتا ہے، لیکن اس کی صداؤں کے جواب خاص طور پر دیتا ہے جو اس سے مانگنے میں حد کر دے، جو توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھے، جو لوگوں کے پھیلائے گئے وسوسوں اور نا امیدیوں مایوسی بری باتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بس اس کے قدرت مند ہونے پر پختہ یقین رکھے اور دل سے اقرار کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ دعا تو خود ایک عبادت ہے اور اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ بندے جو اس سے صبح و شام خیر و بلائی کی دعا کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی کسی کی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ وہ جواب ہر دعا کا دیتا ہے، کبھی بہتری کی صورت میں، کبھی ہو بہو وہی عطا کر کے جو تم چاہتے ہو، اور کبھی دیری کی صورت میں تاکہ تمہیں بہترین سے نوازا جائے، اور کبھی آخرت میں جہاں نیکیوں کی صورت میں وہ دعائیں پیش کی جائیں گی جو دنیا میں قبول نہ ہو پائیں۔ وہ خود پر قرض نہیں رکھتا، وہ ہر شے کا حساب رکھے ہوئے ہے، وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ رحمت کے دروازے کھولے رکھتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے فریاد کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ جب اللہ رب العزت نے عرش الہی پر تحریر کر دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، تو پھر کچھ سوچو مت، بس مانگو اس سے، روتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، تاکہ وہ تمہیں ان تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائے، تمہیں ان تکلیف دہ حالات سے نکال کر راحتیں عطا کرے۔ مناؤ اسے اپنی چاہت پر، بس ایک اس کے راضی ہونے کی بات ہے، بس پھر ہر خواہش، ہر خواب، ہر کہانی مکمل ہو کر رہتی ہے۔ پھر چاہے زمانہ بھلا لاکھ رکاوٹیں کھڑی کرے، وہ عطا کر کے ہی رہتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو ہمت ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔